إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في التنزيل
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وقال الله في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، دنیا میں جب ہم سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اسے راضی کرنے کے لیے اپنی وہ عادت، اپنا وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں جو ناراضگی کا باعث بنا ہو. مگر بحیثیت مسلمان آج اس معاشرہ میں بسنے والا مسلمان کہ جسے یہ کامل یقین ہو چکا ہے کہ ہمارا خالق و مالک جو ہم سے ماں سے بھی زیادہ، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا 100 ماں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا تھا، وہ اللہ جس نے اپنی رحمت کو اپنے غیظ و غضب پہ حاوی کر رکھا ہے، جس کی رحمت اس کی وسعت کا کوئی شمار ہی نہیں، مگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، میری اور آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. اپنی رحمتوں کا نزول اللہ نے بند کر دیا اور ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں، مشکلات میں گھیر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی کہ میرے بندے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. جس جہنم کے راستے پہ جو چل رہے ہیں، انہوں نے جو نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یہ اس سے پلٹ آئیں، توبہ استغفار کر لیں، میرے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اور جو مجھے ناراض کرنے والے کام ہیں ان کو ترک کر دیں. مگر آج جب ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں
ان کے افعال و اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حضور گناہوں کی معافیاں مانگتا تو کوئی نظر نہیں آتا، بس ایک دوسرے کو توبہ کا درس دیتے سبھی نظر آتے ہیں۔ ہزاروں میں کوئی گڑ گڑا کے معافیاں مانگتا نظر نہیں آتا، مگر جن وجوہات کی بنا پر کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی آزمائشوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کام ہم اب بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جن کاموں سے اللہ نے وحی کے نزول کے وقت پیغمبر کی زندگی میں ہمیں متنبع فرما دیا تھا کہ دیکھنا یہ کام تم نے نہیں کرنا، بلکہ اگر تم یہ کر بیٹھو گے تو میرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج عذاب میں گرفتار مسلمان بھی وہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم آج جو ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو عذاب الہی کو دعوت دینے والے کام کتاب و سنت سے واضح ہیں، ہم ان آزمائشوں سے چھٹکارے کا وہی عمل لوگوں میں عام کر دیتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ بدعت اپنا لو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، سنت چھوڑ کر بدعات اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ ایسا نہیں کریں گے، مخالفت سے ڈرنا چاہیے، اگر برملا مخالفت کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصیبہم فتنہ، جب بدعات اپنا لیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، پیغمبر کے طریقے کو نظر انداز کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا جو اس کا نقصان ہوگا، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائشوں میں گر جائیں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، سورہ نور کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نافرمانی سے پھر بھی باز نہ آئی، مصیبتوں فتنوں کے باوجود انہوں نے ڈگر تبدیل نہ کی، پیغمبر کی مخالفت نہ چھوڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس سے بھی سخت ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج یہ کرونا کی شکل میں اللہ کی جانب سے نافرمانوں پہ عذاب، مومنوں کے لیے آزمائش، گناہ گاروں کے لیے توبہ کا سبب، مگر آج پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے رات کو 10 بجے اذانیں دے کر سمجھتے ہیں کہ گھروں کی چھت پہ اذان دی جائے گی، مساجد سے بغیر سنت کے اس وقت اذانیں دی جائیں گی تو یہ عذاب ٹل جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پیغمبر کی مخالفت ہے تو رک جاؤ ورنہ فتنے سے دوچار ہو جاؤ گی، عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کے اوپر کتنی مشکلات آئیں، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہر لمحے فتنے اور آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس انداز میں آزمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ آزمائش سے بھرا ہوا، مگر کبھی نہ نبی کریم علیہ السلام نے، نہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے
نہ صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین نے، نہ ہی ائمہ کرام نے، کسی نے بھی یہ روش نہیں اپنائی کہ ایسی مصیبت کے موقع پر بغیر وقت کے اذانیں دی جائیں، اس طرح گھروں کی چھتوں پہ اذان دی جائے۔ انبیاء کرام پہ مصائب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کو محفوظ بنا لیا کہ انہوں نے کیا انداز اپنایا۔ مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگی، اور ضرورت اور مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا۔ تو یہ ہمارے لیے انبیاء کرام کی سیرت، یہ قرآن کریم میں ان کے واقعات بتلاتے ہیں کہ جب کہیں ایسا کٹھن مرحلہ آ جائے تو مومنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو انبیاء کا شیوا تھا کہ ایسے پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں، مصیبت کے وقت ایسی کٹھن سے کٹھن کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ احکم الحاکمین کو گڑ گڑانا چاہیے، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے، اور ایسی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ ہی سے دعا گو ہونا چاہیے۔ مگر آج ہم جس عمل سے اللہ نے ڈرایا تھا، جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا تھا کہ دیکھنا میرے پیغمبر کی مخالفت نہ کرنا ورنہ فتنوں سے دوچار ہو جاؤ گی، عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا، آج عذابوں میں گرفتار، آزمائشوں میں مبتلا مسلمان بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سلسلہ ہمارے معاشرہ میں چل چکا ہے کہ رات 10 بجے گھروں کی چھتوں پر مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں، یہ خالصتاً بدعت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے قطعاً یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہمیں ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہی ہیں اگر پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا نہیں بلکہ اس کو تم خود دعوت دینے والے بن جاؤ گے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ میں، خطبہ جمعہ میں یا کسی بھی وعظ و نصیحت کے وقت جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو ہر جمعے آپ خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، آج میں نے 2 مرتبہ الفاظ دہرائے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی چھوٹا بڑا واعظ کرنا ہوتا، خطبہ دینا ہوتا، جو مسنون خطبہ ارشاد فرماتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ اعمال میں سے، کاموں میں سے بدترین کام نئے نئے کام ہیں، نئے ایجاد کردی بدعات و خرافات ہیں۔ اور فرمایا یہ سارے نئے کام جو اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، اللہ رسول نے نہ حکم دیا، نہ پیغمبر کی زندگی میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اعمال کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بدترین امور، معاملات، کام یہ نئے ایجاد کردہ کام ہیں، یہ بدعات و خرافات ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جس کا کتاب و سنت میں وجود نہیں، پیغمبر کا، آپ کے بعد اصحاب کا اس پہ عمل نہیں، اگر کہ نیکی کے جذبے سے، اچھے ارادے سے کیا جائے، زبان رسالت سے، ہر خطبہ ہر واعظ سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اپنی طرف سے نیک کام سمجھ کے بنائے گئے یہ سارے طور طریقے یہ بدعت ہیں۔ اور ساتھ فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ،
اپنی طرف سے نیک سمجھ کے بنایا ہوا نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر چھوٹے بڑے واعظ سے پہلے جو الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نیا کام بدعت، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بھی ایسا عمل جو اچھی نیت سے بھی کیوں نہ کیا جائے، جس پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جو نہ میں نے کہا نہ میں نے کیا، نہ میرے اصحاب کی زندگی میں ان کی کوئی مثال ملتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو رد، ساری رات کھڑے ہو کے وہ عبادت کی جائے، سارا دن کتنا ہی ان پہ مال خرچ ہو، وقت صرف ہو، فہو رد، اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، اجر و ثواب سے خالی ہے۔ صحیح بخاری ہی کے دوسرے الفاظ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسے ہی کوئی بھی کام جو دیکھنے میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، اجر و ثواب والا کام ہی کیوں نہ ہو، مگر اس موقع پر اس انداز میں نے حکم نہیں دیا، اگرچہ وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہیں، اجر و ثواب کا باعث ہی کیوں نہیں، اگر میرا حکم نہیں فہو رد، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ مثال کے طور پہ اس حدیث کو سمجھیے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے پہ اتنا اجر، قرآن کے 10 پارے تلاوت کرنے کا جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اب نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں جی سورہ اخلاص پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی، بڑے ثواب کا کام ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے جتنا ثواب ہے، مگر جو سجدہ میں 3 مرتبہ اس نیت سے کہ پورے قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملے گا، سجدے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ پڑھنا تو ثواب ہے، کام تو اچھا ہے، مگر پیغمبر نے سجدے میں تسبیحات کہی ہیں، تسبیحات کہیں گے نماز قبول ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں متنبع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو، جو اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہوگا وہ باطل اور ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، مدینہ کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو اس بابرکت شہر میں بھی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، نیا کام نکالتا ہے، جو میرا اسوہ نہیں، میں نے وہ کام نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، مگر کوئی ایسا کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے ایسا کرو، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس سے بڑے فوائد ہوں گے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو اس مدینے میں نیا کام ایجاد کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، ایسا بدبخت جو مدینے میں کسی بدعت کو ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت اور ساتھ اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، والناس اجمعین، ایسے بدبخت پر جو کوئی بدعت ایجاد کرے گا اس پر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ بدعت اتنا سنگین جرم ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، کرونا سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی
کی جانب سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے وہ سارے اسباب اپنائے ہوئے ہیں جو دعا کو بھی بے اثر کر دیتے ہیں اور نیک اعمال کو بھی بے اثر کر دیتے ہیں۔ یہ شرک اور بدعت یہ آج مسلمانوں میں عام پائی جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں۔ تو نہ مشرک کی کوئی عبادت قبول ہے، نہ بدعتی کی کوئی عبادت قبول ہے، اور نہ ہی بدعتی آدمی جب تک بدعت چھوڑتا نہیں اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ بدعتی آدمی کی جو نیک سمجھ کے، اچھے سمجھ کے، ثواب والے سمجھ کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے کام اپنا لیتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ان پہ عمل پیرا ہے، پھر ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعات کو نہ چھوڑے، مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ جو اللہ نے شریعت بنائی میرے لیے وہی کافی ہے، جو پیغمبر نے ہمیں بتلایا نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اس میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ کام اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، وقت مختصر ہے اشارتاً، کہ نئے مسلمان ہونے والے 3 صحابہ پیغمبر کی عبادات جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر جاتے ہیں، آپ گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں دروازہ کھٹکنے پر ان سائلین کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کی عبادات کے بارے میں بتلاتی ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، ازواج سے آسن انداز میں حسن سلوک کرتے، آدھی رات عبادت کرتے ہیں، آدھی رات سوتے بھی ہیں، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اب بدعت حسنہ کا تصور دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بدعت شاید شریعت میں جائز ہے، ہر بدعت گمراہی، جیسے آپ نے سن لیا ہر خطبہ میں پیغمبر فرمایا کرتے کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھ لی بدعت حسنہ، تو انہوں نے سوچا کہ پیغمبر تو نیکی نہ بھی کرے، ان کو کیا ضرورت ہے، آپ تو آدھی رات عبادت نہ بھی کریں تو آپ پھر بھی جنت، مگر ہم تو اب مسلمان ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ہمیں تو اور زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک فیصلہ کرتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا۔ اب رات کی عبادت پیغمبر کی سنت بھی ہے، وہ سن چکے ہیں کہ پیغمبر عبادت رات کو کرتے ہیں، اب نیکی کا جذبہ ہے، اچھا معاملہ ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا۔ عبادت تو ثابت تھی مگر صرف آدھی رات، اس نے اس نیکی کے کام کو اپنی طرف سے بڑھایا، سنت کو نظر انداز کیا۔ دوسرے نے کہا آپ روزہ چھوڑتے ہوئے مگر میں مسلسل نفلی روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا اگر سنت کے مطابق شادی کی اور سنت کے مطابق بیویوں کے حقوق ادا کیے تو عبادت کے لیے تو وقت ہی نہیں بچے گا، ہم نے تو ساری زندگی کھپا دی، اب اسلام میں آئے ہیں، لہذا میں شادی کرنے کی بجائے عبادت ہی میں ساری زندگی گزار دوں گا۔ جب گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو زوجہ محترمہ نے بتلایا کہ اس طرح آپ کے 3 جانثار صحابہ نئے مسلمان ہونے والے آئے، انہوں نے یہ 3 فیصلے کیے، پیغمبر نے سنا تو چہرے پہ غصے کے اثرات آئے کہ کیسا مسلمان جان بھی چکا ہے کہ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، پھر مخالفت۔ مسجد نبوی میں صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا فلیس منی، اس کا نہ مجھ سے کوئی تعلق نہ اسلام سے کوئی تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہی ہیں
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے پیغمبر کی مخالفت کرنے سے۔ آج جو کام پیغمبر نے کیا، پیغمبر نے نہ حکم دیا، نہ خود کیا، نہ صحابہ نے کیا، آج کا مسلمان سمجھتا ہے 10 بجے رات کو اذانیں دینے سے عذاب ٹل جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ جس عمل کے بارے میں سنت کا علم ہوتا فوراً اس انداز کو اپناتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر کے ثواب کمانے کی نیت سے اس کو ضرور کرتے۔ اور صحابہ کرام جب کبھی کوئی غیر شرعی کام، غیر مسنون عمل دیکھتے تو سخت جو ہے ان کا انداز بڑا سخت ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں نابینا ہو گئے، مجاہد تابعی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، مسجد کا مؤذن اذان دے چکا، اب لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اتنے الفاظ کہہ رہا ہے، دوبارہ لوگوں کو مطلب کہہ رہا ہے ابھی اذان ہو گئی اٹھو۔ تو عبداللہ بن عمر یہ الفاظ سنتے ہیں، مجاہد تابعی سے کہتے ہیں کہ مجھے گھر لے چلو، یہ تو بدعتیوں کی مسجد ہے۔ ایک آدمی آ کے عبداللہ بن عمر کو کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ بات سچی ہے، اس نے کوئی نیا کام جو پیغمبر نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اس نے اگر ایجاد کیا ہے تو عبداللہ بن عمر کا سلام اسے مت پہنچانا۔ بدعتی آدمی کو صحابی سلام کہنا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ پیغمبر نے فرما دیا تھا من وقر لصاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کی، بدعت ایجاد کرنے والے کی، نئے کام کو دین بنا کے پیش کرنے والے کی عزت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے دین گھرانے میں، دین کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کی ہے۔ اس کی بدعتی کی شرعی لحاظ سے عزت کرنا ہی حرام ہے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ آپ خلفاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت، حضرت کعب بن عجرہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ خطیب بیٹھ کے خطبہ دیا ہے، حالانکہ پیغمبر کی سنت ہے، عذر ہو تو اور بات ہے، شرعی لحاظ سے عذر کی بنا پر رخصت ہے، مگر سنت ہے کھڑے ہو کے خطیب کا خطبہ دینا، مگر وہاں حکمران بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ تو کعب بن عجرہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے میں ہی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں متنبع کیا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت سے بچ جاؤ ورنہ فتنوں سے دوچار ہو جاؤ گی، عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آج ہم نے جو دیکھا دیکھی، چھتوں پہ اذانیں دینے کا اور مساجد میں رات 10 بجے اذانیں کہنے کا، یہ کچھ شریعت نہیں ہے، یہ بدعت و خرافات ہے۔ اللہ کے لیے ان کو ترک کر دیجئے۔ پہلے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں آج امت گری ہوئی ہے، مزید ایسی بدعت و خرافات اپنا کے اللہ کی ناراضگی کا مزید سبب نہ بنیے، بلکہ جو پہلے بھی ہم سے لفظیں ہوئی ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تیرے